أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور اس کی چند آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور باقی اکثر آیات جو ہیں وہ مدنی صورت، یعنی کچھ ایسی ہیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور باقی اکثر جو ہیں ہجرت کے بعد یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ بقرہ فرمایا کہ اس کے بہت فضائل ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق اس کے اندر 1000 احکامات ہیں، 1000 ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور 1000 متشابہات ہیں، اور فرمایا کہ اس صورت کو اپنے گھر اندر پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے بلکہ اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا صحیح معنی مفہوم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور لام سے مراد جبرائیل جو قرآن لانے والے ہیں، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ جس پہ قرآن اتارا گیا ہے، اور اس کا اصل معنی مفہوم مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ وما ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی اس کے اندر حکم آیا ہے، نازل کیا گیا ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور سچ اور حق ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی قرآن کو پڑھتے تو سارے لوگ ہی ہیں، لیکن ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی نیت اللہ سے، جو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں جس کو، اور ان کو کیا ہے یہ ہدایت ملتی ہے، وگرنہ اکثر لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اگلی آیات کے اندر 2 آیات کے اندر اللہ نے متقی بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلے کے اندر کیا فرمایا؟ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور متقی لوگ ہیں کون؟ پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ ان کے بارے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کا امور غیبیہ ہیں کیا چیزیں؟ وہ آپ نے پڑھا صفت ایمان مفصل اور مجمل، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جس طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ایسے کہ اپنی ذات اور صفات کے اندر جیسے بھی ہے وہ یکتا ہے، اس پر اسی طرح ایمان رکھنا۔ اور ان ساری چیزوں کو وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اور امور غیبہ کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جن کو عقل اور حواس جن کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جنت اور دوزخ ہے، اسی طرح آخرت کے جتنے بھی مناظر ہے، قبر کے سوال جواب ہے، قبر کا عذاب ہے، آخرت کے اندر جتنے بھی یعنی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، ان کا نام غائب ہے۔ جو چیزیں عقل تسلیم نہ کرے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوگا، یعنی ایسی چیزوں پہ ایمان رکھنا یہ غائب ہے۔ یعنی جو چیزیں، اب جنت اور دوزخ کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، یعنی ایسی چیزیں جن کو کان سن نہیں سکتے، جن کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتے،
تمہارے دماغ اور حواس اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں وہ غیب کی چیزیں ہیں جو ان ساری چیزوں پہ کیا کرنا، ایمان رکھنا، جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا دین اتارا ہے وہ ہمارے لیے تو سارا غائب ہے، یعنی ان ساری چیزوں پہ کیا ہے وہ ایمان رکھنا۔ اب کیا ہے، قبر کا عذاب حق ہے، اب ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے۔ جس طرح ایک واقعہ بڑا وہ کافر ہندو ایک استاد ٹیچر تھا، وہ روزانہ اپنے شاگردوں کو جو اس کے بچے تھے پڑھنے والے ان کو کہتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے؟ میں کہ نہیں آتی۔ اس نے یعنی ان کو یہ تبلیغ کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، جب نظر نہیں آتی، یہ دیکھو یہ درخت ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ کمرہ ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ پنکھا ہے نظر آ رہا ہے۔ اکثر لوگوں بچوں نے یہ ان کے دل میں یہ بیٹھ گئی کہ اللہ کی تو وہ کہتا ہے دیکھو تو ہمارا یہ خدا پڑا ہے جو لوگوں نے بت بنا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جب اللہ ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا تو پھر ہے ہی نہیں۔ اب سب بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، تو ایک بچہ وہ دینی گھرانے سے اس کا تعلق تھا، مسلمان تھے، اس نے گھر جا کے اپنے والد کو بتایا، تو والد نے کہا کل آپ نے ٹیچر سے یہ سوال کرنا ہے سارے دوستوں کے بارے میں کہ آپ کو ٹیچر کا دماغ نظر آتا ہے؟ تو بچوں نے کہا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اس کے اندر دماغ ہے ہی نہیں تب نظر نہیں آ رہا، یعنی ہر چیز وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی مطلب یہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہے ہر چیز، یعنی آپ عذاب قبر مجھے آپ کو نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عذاب قبر کا کیا کر دیں، انکار کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیزوں کے اندر رکھا ہے، وہ چیزیں جن کو عقل ہماری برداشت نہیں کرتی، عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، حواس ہمارے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے کان سن نہیں سکتے، کہ وہ غیب کی چیزیں ہیں۔ پہلی صفت جو ہے وہ متقی بندے کی کون سی ہے؟ وہ غیب کی باتوں پہ ساری چیزوں کے کیا کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ جو عذاب قبر کا انکار کر دیتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلی بات آ گئی کہ وہ چیزوں کے ہیں وہ غیب کی باتوں پہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اس کی ہر چیز کی رعایت رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، چاہے عذر یعنی وہ سفر کے اندر ہیں، حضر کے اندر ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، تونگری ہے، مالداری ہے، جو بھی حالات ان پہ آ جائیں، جو کوئی بھی وقت آ جائے، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ نماز کو ٹالتے نہیں ہیں بلکہ کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقی بندے کی دوسری صفت کیا ہے؟ ہر حال کے اندر وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب بیماری کا عذر آ گیا، سفر کا عذر آ گیا، شادی خوشی غمی کا عذر آ گیا، یعنی کوئی بھی عذر آ گیا وہ نماز کو پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ بندہ کیا ہے، وہ متقی ہے۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے اندر دونوں چیز آ گئی، ایک وہ مال جو ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، اور ایک وہ مال ہے جو نفلی صدقات ہیں، یعنی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، پڑوسوں پہ خرچ کرنا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا، جہاں ضرورت پڑ جائے مسکینوں غریبوں پر، فلاح عامہ کا کام کرنا، مساجد مدارس پہ خرچ کرنا، یعنی ایک وہ چیزیں ہیں، یعنی اس چیز کے اندر ساری چیزیں آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق صرف اس کے اندر نفلی صدقات بیان فرمایا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم جو اللہ نے علیحدہ دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، اللہ نے علیحدہ حکم دیا زکوٰۃ کا، یہاں سے مراد نفلی صدقات ہیں۔ متقی بندہ جو خرچ کرتا ہے، تیسری صفت اس کی کیا کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑ جائے، یعنی کنجوسی نہیں کرتا، ہاتھ باندھ کے نہیں رکھتا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جو کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ ایک فرشتہ صبح اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو اور عطا فرما، جو خرچ کرتا ہے، اور جو ہاتھ کو باندھ کے رکھتا ہے، یعنی بند کر کے رکھتا ہے، فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اتنا ہی دے، یعنی اس کا بھی رزق روک دیا جاتا ہے۔ صبح اعلان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑ جائے دینی امور کے اندر، یا جو بھی خرچ کریں گے ان کو، یعنی جو برتن خالی ہوگا اس کے اندر ہی اور بھرا جائے گا، جو پہلے ہی بھرا ہوا ہے اس کے اندر کیا بھرا جائے گا۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو خرچ کرتے ہیں، پڑوسیوں پہ اور رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مساجد پہ، جہاں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بندے کی صفت ہے تیسری۔ وہ بندہ متقی بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، جو بند کر کے رکھتا ہے۔ جو ایک بندہ خرچ کرتا ہے لیکن نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنا نام بڑھانے کے لیے خرچ کرتا ہے،
وہ بندہ متقی نہیں ہے، وہ تو ریاکار ہے، میری کیا خرچ کرتا ہے کہ میری تختی لگ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے، اس نے اتنا مدارس کو دیا، اتنا اس نے مساجد دیا، اتنا اس نے فلاحی کام کیے ہیں، یعنی ایسے دو جیسے دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت بندے کی، جو ہم نے اس کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو بھی وہ لوگ جو ہم نے آپ پر نازل کیا یعنی قرآن مجید، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل، تورات، زبور، انجیل یا صحائف نازل ہوں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد آئے گی اس باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب پہلی کتابوں پر صرف ایمان ہے، عمل نہیں ہے، عمل قرآن مجید پہ ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انجیل یا تورات پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یعنی وہ کتابیں ہیں، ان کو یہ سمجھنا کہ آسمانی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں۔ اب تو کیا ان کے اندر لوگوں نے تحریف کر دیا، رد بدل کر دی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، پیغمبروں پر نازل، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور جو آپ کے اوپر نازل ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھنا۔ اور پانچویں صفت متقی بندے کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن پر، یعنی اچھی جو بھی ہے بدلا ہم نے دنیا کے اندر کام کیا، اچھا یا برا، نیکی کا برائی کا، جو بھی ہم نے کام کیا ہے ان سب کا ہمیں کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا، قیامت کا دن آ کر ہی رہے گا۔ یعنی جس بندے کے اندر یہ 5 صفات ہیں ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب۔ ان کو کوئی بندہ کامیاب کہے نہ کہے، کوئی اس کو کوئی کچھ نہ کہے یا نہ کہے، وہ لوگ اللہ کی طرف سے، اللہ فرمایا کہ وہ ہماری طرف سے، ہم اس کو سرٹیفکیٹ، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم اس کو کامیابی کی سند دے رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی، وہ بندہ اپنے آپ کو متقی سمجھے۔ کون سا؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا، اور دوسری صفت نماز کا قائم کرنا، اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرنا، اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی آپ سے پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید اس پر ایمان، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل یا باقی صحائف نازل ہوئے ان پر ایمان رکھنا۔ یہ بندے کی چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین، ایمان رکھنا، اور جس کے اندر یہ 5 صفات ہوگی اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے کامیاب لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب لوگ۔ اللہ عمل کی توفیق۔